صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے 1050. یہ حدیث بتاتی ہے، کہتا ہے جی یہ دو صورتیں جو ہے نا قرآن کے اندر سے غائب ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے آپ کی اسکرین کے اوپر صحیح مسلم 1050. پورا واقعہ ان نٹ شیل میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جاتے ہیں بصرہ کے اندر، اور بصرہ میں کچھ قاری آتے ہیں، ان کے پاس 300 کے قریب قاری آتے ہیں. وہ ان سے کہتے ہیں کہ تم بڑے اچھے قاری ہو، تم بڑا اچھا قرآن پڑھتے ہو، ہاں قرآن پڑھتے رہو اور لمبی مدت تک اس میں وقفہ نہ ڈالنا. اس میں یہاں اس نے ترجمے میں ڈنڈی ماری ہے، مگر میں ابھی اس کو سکپ کر کے صرف آپ کو پوری حدیث کا نقشہ دیتا ہوں. اس کے بعد جو الفاظ ہیں نا جو اس نے بیان کیے وہ یہ بیان کیے کہ انہوں نے کہا ہم قرآن میں سے کچھ سورت پڑھتے ہیں جس کو ہم بھول گئے ہیں، ہمیں یاد نہیں ہے. وہ سورت تھی جس کی ہم تلاوت کرتے تھے، مگر اس میں سے ایک آیت مجھے یاد رہ گئی ہے. وہ کون سی ہے؟ کہ لو کان لابن آدم وادیان. یہ آیت ہے آگے پوری کہ اگر ابن آدم کے لیے وادی ہوتی تو یہ وہ اور اضافہ اس میں چاہتا. اور ایک دوسری صورت وہ پڑھتے تھے، کہتے ہیں وہ بھی مجھے بھول گئی ہے، صرف ایک آیت اس میں سے یاد رہی ہے، لما تقولون ما لا تفعلون والی. وہ کہتے ہیں یہ دو صورتیں قرآن کے اندر ہم دیکھتے تھے، یعنی یہ الفاظ میں کہہ رہا ہوں قرآن کے اندر، وہ کہتے ہیں دو صورتیں ہم پڑھا کرتے تھے. یقیناً صورتیں جب کہہ رہے ہیں تو قرآن کا حصہ ہوگا. کہتا ہے جی یہ دو صورتیں جو ہے نا قرآن کے اندر سے غائب ہیں، اور صحیح مسلم کی حدیث کہہ رہی ہے. اور بظاہر اگر آپ دیکھیں تو آپ کو یہی محسوس ہوگا، مگر تھوڑی سی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو پتا چلتا ہے کہ یہ ہوا کیا ہے اصل میں، کیونکہ یہ ایک حدیث اس نے کوٹ کی ہے. توفیق ہی نہیں ہوئی. کیوں؟ کیونکہ چھنکنے کا نہیں پتا، اور جب چھنکنے کا نہیں پتا تو پھر یہی ہوگا. کیونکہ اس نے بائبل بھی نہیں پڑھی. اب میں اس کے کھولنے لگا ہوں پول، مگر اس نے ترجمے میں جو ڈنڈی ماری ہے، پہلے وہ ڈنڈی پہلے آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں وہ ڈنڈی کیا ماری ہے. جو لوگ زیادہ قاری ہوتے ہیں، زیادہ دیر تک قرأ کرتے رہتے ہیں، ان کے دل جو ہیں وہ سخت ہو جاتے ہیں، جیسا کہ تم لوگوں سے پہلے والے لوگوں کے دل سخت ہو گئے تھے. کمال بات ہے نا. قرآن کی تلاوت کرو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. میرا تو خیال تھا نرم ہونے چاہیے، لیکن چلو. یہاں آپ نے اوپر دیکھا سنے کا صحیح مسلم کی اس حدیث کے مطابق قرآن کی دو صورتیں غائب ہیں. اس کا پول تو میں کھولوں گا بھی، مگر نیچے یہ کہتا ہے کہ جناب قرآن پڑھنے سے دل سخت ہو جاتے ہیں، حالانکہ قرآن پڑھنے سے دل نرم ہونے چاہیے. اب یہ اس نے کہا یہ ترجمے میں ڈنڈی ہے. کیوں ڈنڈی ہے؟ کیونکہ اس نے آگے حدیث کے اندر خود جا کر یہ کہا ہے، مانا ہے کہ یہ عربی کے اندر الفاظ نہیں ہے دوسری حدیث کے بارے میں. تو الو کے پٹھے، اگر تو اس حدیث کو بھی عربی میں دیکھتا تو تجھے ترجمہ پتہ چلتا. ہاں یہ بریکٹ والی چیز تو عربی میں نہیں لکھی ہوئی. جب تجھے دوسری حدیث کے بارے میں اعتراض کرنے کے لیے اتنی توفیق ہو گئی کہ یہ چیز تو عربی کے اندر نہیں لکھی ہوئی، تو عقل کے اندھے اس حدیث کو بھی اوپر سے پڑھتا تو تجھے پتہ چلتا کہ یہ حدیث کے الفاظ جو انگلش کے اندر ٹرانسلیشن ہوئے ہیں، ٹرانسلیشن ہی غلط ہوئی ہے. اگر تجھے وہ عربی نظر آ رہی ہے تو تجھے اس کی نہیں نظر آ رہی. اب تو کہے گا جی ٹرانسلیشن کا قصور ہے، تو بعد والے میں بھی ٹرانسلیشن کا قصور ماننا، جو اس نے اس میں حاشیہ لگایا ہے اس کو تو مان نہیں رہا، اور پہلی والی کے اندر تو ٹرانسلیشن کے اوپر اعتماد کرے گا. تو تجھے میں دکھاتا ہوں کہ تو نے غلطی کہاں کی ہے. آپ کو رائٹ سائڈ کے اوپر عربی الفاظ نظر آ رہے ہوں گے، اور جو سب سے اوپر والا یلو ہے اس کو اگر آپ تھم کر پڑھیں گے تو وہ ہے وَلَا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ. امد کے اوپر دال کے اوپر پیش ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو موسیٰ اشعری ان کو کہہ رہے تھے تلاوت کرتے رہو، اس میں وقفہ لمبے عرصے کے لیے نہ ڈالنا، وگرنہ تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. کیوں؟ کیونکہ اس کے بعد آ رہا ہے فَتَقْسُ قُلُوبُكُمْ، تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. اب فا جو ہے نا اس کے اوپر، اس کو بےچارے کو نہ عربی آتی ہے. یہ جو الامدو کے بعد فا ہے، یہ فا نہیں کے جواب میں آ رہا ہے. عربی زبان میں یہ قاعدہ ہے کہ امر کے بعد جو جملہ آتا ہے اس پر فا آ جاتا ہے، شرط کے بعد جو جزا آتی ہے اس پر فا آ جاتا ہے. اسی طریقے سے جو جملہ نہیں کا ہوتا ہے اس کے بعد جو جملے پر فا آ رہی ہوتی ہے وہ دلالت کر رہی ہوتی ہے کہ پیچھے والا کام نہ کرنا ورنہ یہ ہو جائے گا. مراد کیا ہے؟ وَلَا يَطُولُنَّ عَلَيْكُمُ الْأَمَدُ، قرآن کی قرات میں غیر حاضری کا لمبا عرصہ مت گزار دینا، یعنی مسلسل قرآن کی قرات کرتے رہنا تاکہ تمہارے دل سخت نہ ہو جائے. اور اگر تم نے مسلسل قرآن کی قرات نہ کی تو تمہارے دل سخت ہو جائیں گے. عربی زبان میں صاف طور پر یہ لکھا ہوا ہے، مگر اس الو کے پٹھے نے ترجمے کے اندر ڈنڈی ماری اور کہتا ہے جی قرآن پڑھنے سے دل سخت ہو جاتا ہے. اور تیری عقل سخت ہو گئی ہے، اس عقل کو ٹھنڈے پانی کے اندر رکھ، ہاں، تاکہ وہ نرم ہو. اب ہم چلتے ہیں اس کے تحقیقی جواب کی طرف کہ یہ صحیح مسلم کے اندر جو یہ واقعہ پیش ہے ابو موسیٰ اشعری کا، اس میں ایشو کیا ہے اور اس کو کس طریقے سے دیکھنا چاہیے. اس سے پہلے جو سمجھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میں بڑے آسان انداز کے اندر اور کوشش کروں گا سلیس انداز، وہ کہ یہ موضوع بڑا ٹیکنیکل ہے آگے، کیونکہ اس میں 2-3 چیزیں ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے، تو میں پہلے ہی آپ کو تھوڑا سا سمجھا دوں. اصول تفسیر کے اندر جب مختلف قراءات سامنے آتی ہیں
تو اس میں ایک قراءات کے حوالے سے ایک باب باندھا جاتا ہے جس کو معرفت القراءات کہتے ہیں، قراءتوں کو سمجھنے کا طریقہ۔ اس میں امام جلال الدین سیوطی کے مطابق بڑی بڑی 6 قسمیں ہیں، اس میں سے ایک قسم ہے المدرج۔ مدرج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھ رہے ہیں اور اس دوران میں وہ اس کی کچھ تفسیر کرتے تھے، صحابہ کرام کو یہ شبہ پڑتا تھا کہ ہویا یہ بھی قرآن ہی ہے، یہ شبہ پڑتا تھا۔ بالکل ایسے ہو سکتا ہے، آج بھی ایسے ہوتا ہے، حالانکہ قرآن کمپلیٹ ہو چکا ہوا ہے، حالانکہ قرآن لکھا جا چکا ہے، پبلش ہو چکا ہے، سپریڈ ہو چکا ہوا ہے، لوگوں کے دلوں میں آ چکا ہوا ہے، مگر پھر بھی کئی دفعہ علماء قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی تفسیر تھی، آیت تھی، ہمیں شک پڑ جاتا ہے۔ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ جناب قرآن کی آیت ہوتی ہے تو وہ کہہ دیتے حدیث ہے، حدیث ہوتی ہے تو اس کو قرآن کی آیت بتانا شروع کر دیتے، شبہ پڑتا ہے ان کو۔ اس کو کہتے ہیں مدرج۔ ایسی قراءات جو تفسیر کے طور پر سامنے آئی تھی یا کسی کا اپنا کلام تھا، وہ سمجھ لیا گیا قرآن کی آیت ہے، مگر وہ قرآن کے اندر شامل نہیں کی گئی، اس کے ابھی میں ثبوت دوں گا آپ کو۔ اچھا، ایک تو یہ طریقہ اس کو سمجھنے کا۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ بعض قرآن کی آیات منسوخ ہوئی ہیں۔ اب ناسخ اور منسوخ کو میں ایک نٹ شیل کے اندر بیان کرنا چاہوں تو ناسخ اور منسوخ 3 قسم کا، بڑی 3 قسمیں ہوتی ہیں، اور یہ اپنی طرف سے بات نہیں کر رہا، یہ جلال الدین سیوطی نے بھی لکھا ہے، اور بڑے بڑے جتنے اسکالرز ہیں ان کو آپ دیکھ لیں جنہوں نے قرآن کے اوپر بات کی ہے، ان سب نے یہ چیز لکھی ہے۔ ابھی میں ثبوت کچھ دوں گا آپ کو، ابھی صرف میں سمجھا رہا ہوں۔ ناسخ اور منسوخ 3 قسموں پر ہوتا ہے۔ نمبر 1، آیت بھی رہی اور حکم منسوخ ہو گیا، یعنی قرآن کے اندر وہ آیت موجود ہے مگر اس کا حکم منسوخ ہو۔ دوسری قسم ہوتی ہے منسوخ کی ایسی کہ جس کے اندر آیت منسوخ ہو جاتی ہے، تلاوت اس کی، آیت قرآن سے نکل مگر اس کا حکم رہ جاتا ہے۔ اور تیسری قسم وہ ہے کہ آیت بھی نکل گئی اور حکم بھی نکل گیا، حکم بھی منسوخ ہو گیا۔ یہ تینوں قسمیں، ساری مثالیں ان کی ان کتابوں کے اندر موجود ہے جن کے چند حوالے میں آپ کو پیش کرنے لگوں۔ یہ 3 قسم سے آپ سمجھیں۔ یہ جو حدیث یہاں پیش کی گئی ہے نا، یہ دونوں قسم کے اندر فال کر سکتی ہے۔ مدرج بھی ہو سکتی ہے کہ شک پڑا صحابہ کو آیا قرآن ہے کہ نہیں، کیوں؟ کیونکہ میں آپ کو حدیث دکھاؤں گا۔ اور اس طریقے سے جو جمہور علماء کا قول ہے اس حدیث کے بارے میں، وہ یہ ہے کہ یہ آیتیں جو ابو موسیٰ اشعری کہہ رہے تھے نا کہ یہ میں نے آیتیں، یہ صورت پڑھتا تھا، یہ منسوخ التلاوت صورتیں تھیں، یعنی ایسی صورتیں تھیں کہ جو قرآن کا حصہ تھیں پہلے، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر ان کو منسوخ کر دیا، اپنی زندگی کے اندر ان کو منسوخ کر دیا کہ ان کی تلاوت نہیں کی جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہوا ہے کہ جب بھی میں کوئی آیت منسوخ کرتا ہوں میں اس کے بدلے اس سے بہتر یا اس جیسی لے آتا ہوں۔ اسی پروگرام کے اندر اس نے یہ سوال بھی کیا تھا، آج اس سوال کا جواب بھی، یعنی اسی ویڈیو کے اندر اس نے یہ سوال کیا تھا، میں آپ کو سنوا بھی دیتا ہوں کہ اس نے کیا کہا تھا تاکہ میں اس کا پھر جواب بھی دے دوں گا۔ یہ ذرا سنیے گا۔ وہ کہاں ہیں، کہاں پہ ہیں وہ نئی والی آیتیں؟ یہ اس نے جواب بڑا چت کر کہا تھا، کہاں ہیں وہ نئی والی آیتیں؟ اگر تم اس کو منسوخ التلاوت کہتے ہو کہ اس کے بدلے نہیں آ گئی، بیٹا میں دکھاؤں گا، کیونکہ تمہیں تو چھنکنے کا نہیں پتا، نہ اپنی بائبل اور نہ قرآن، میں دکھاؤں گا، میرے ذمہ ثبوت ہے، اور اتھینٹک ریفرنس اور حدیثوں سے دکھاؤں گا کہ کیا ہوا تھا۔ اب آپ پچھلا پورا سمجھ گئے مسئلہ، کہ مسئلہ کیا ہے، کہ قرآن کی یہ جو حدیث ہے یہ کس طریقے سے ٹیکل ہوتی ہے، کہ اس میں ایشو کیا ہوا تھا۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں چند حدیثوں کی طرف کہ صحابہ کرام کو شبہ جو پڑا تھا وہ صرف ابو موسیٰ اشعری کو نہیں پڑا تھا، وہ اور لوگوں کو بھی پڑا تھا کہ آیا یہ قرآن میں سے ہے تھی یا نہیں تھی، اور وہ کیوں پڑا تھا میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ پڑا تھا ایک بندے کی وجہ سے، ابی بن کعب کی وجہ سے، جو کہ بہت بڑے قاری تھے، وہ بھی حدیث میں آپ کو دکھاؤں گا۔ یہ حدیث جو صحیح مسلم کے اندر دکھائی ہے یہ بخاری کے اندر بھی ہے، یعنی وہ والی آیت جو ابو موسیٰ اشعری نے بیان کی ہے، مگر یہاں ابن عباس بیان کر رہے ہیں۔ صحیح بخاری کی حدیث آپ کے سامنے 6437، اس کو نوٹ کر لیں۔ اس میں وہی آیت ہے جو ابو موسیٰ اشعری وہاں بصرہ کے قاریوں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ 2 صورتیں تھی وہ میں بھول گیا ہوں مگر ان میں سے یہ رہی ہے، تو یہی آیت ان میں سے ایک ہے کہ لو ان لابن آدم مثل واد، اگر ابن آدم کے پاس ایک وادی ہوتی تو وہ چاہتا اس کے پاس اور بھی ہو۔ اب آگے میں نے ہائی لائٹ لیفٹ سائڈ کے اوپر بھی کیا ہوا ہے اور رائٹ سائڈ کے اوپر بھی۔ ابن عباس خود کہتے ہیں فلا ادری من القرآن ہوا ام لا، کہتے ہیں مجھے بھی یہ شک ہے کہ یہ آیت قرآن کی تھی بھی یا نہیں۔ اب یہ شک تھا، یہ شک کیوں پڑا میں آپ کو آگے بتاؤں گا۔ اچھا، یہ روایت جو ہے ابو موسیٰ اشعری ہو گئے، ابن عباس کو بھی شک پڑا۔ اب تیسرے صحابی ہیں جن سے یہ روایت ملتی ہے وہ ہے انس بن مالک، ان کو بھی دیکھ لیں کہ وہ اس الفاظ کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ صحیح مسلم کی 2 حدیثیں پیچھے چلا جاتا یہ کم وقت، اگر 1050 پہ اعتراض کر رہا ہے، یہ چھپاتے ہیں۔ عیسائی مشنریز جو ہے نا، عیسائی مشنریز جو بھی عیسائی ہیں، یہ زیادہ تر عیسائیوں کے اعتراضات ہیں، اور یہ آدم جو ہے خود عیسائی ہے، تو یہ ملحدوں کی اوٹ میں چھپ کر یہ اعتراضات کر رہا ہے، یہ عیسائیوں کے اعتراضات ہیں، تو یہ کم وقت جان کے چھپاتے ہیں۔ یہ حدیث صحیح مسلم کی 2 حدیثیں پیچھے پڑتا 1048 بی، 1050 پیش کر رہا ہے،
1048 बी पढ़ता तो उसमें अनस बिन मालिक भी कहते हैं फला अदरी अशैउन उनजिला अम शैउन काना यकूलुहु। अनस बिन मालिक कहते हैं कि हमें यह शक है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये कुरान नाजिल हुआ था, आयत नाजिल हुई थी, या ये उनका कौल था। अब होता यह है कि एक ही बंदे से, और ये बड़ी हदीसों के अंदर आपको मिलता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तक्तुबू अन्नी इल्लल कुरान, या गैरल कुरान के अल्फाज भी हैं कि मेरे से कुरान के अलावा कोई चीज ना लिखो, जिससे मुनकरीन हदीस इस्तेदलाल करते हैं। हालांकि वो है हदीस ही है जिससे इस्तेदलाल कर रहे हैं, मगर वो इस्तेदलाल करते हैं जी देखो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद कहा था कि मेरे से कुरान के अलावा कुछ ना लिखना, यानी कुरान ही लिखना। सहाबा किराम चूंकि लिखते थे, कातिबीन वही थे, उनको लगा कि ये कुरान है या नहीं है। अब सिंपल मसला यह था कि वो रसूलुल्लाह से जाके पूछ लेते। अब मजे की बात यह है कि इब्ने अब्बास भी जिंदा रहे हैं, अबू मूसा अशरी भी जिंदा रहे हैं, बसरा गए हैं, अनस बिन मालिक भी जिंदा रहे हैं। कुरान जब जमा हो रहा था, इनमें से किसी ने भी आगे बढ़कर नहीं कहा कि ये 2 सूरतें गायब हैं, इसको कुरान के अंदर डालो, किसी ने भी नहीं कहा, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन चीजों का हुक्म ही नहीं दिया था। आगे मैं आपको बताता हूं कि वो शक क्यों पड़ा। आपके सामने एक और रख देता हूं, अनस उबई खुद आ रहे हैं। अब ये वो जगह है जहां आपको पता चलेगा कि ये हुक्म मनसूख तिलावा हो गया था, यानी ये आयतें, ये जो सूरत थी, इसको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूसरी सूरतों और दूसरी आयतों के साथ बदल दिया था, जो कि कुरान का मसला था। अभी मैं आपको आयतें भी दे देता हूं। और अगर बेटा आदम सीकर, अगर तूने इस मेरे आंसर को ना माना तो बेटा ऊपर जितनी किताबें मैंने तुझे दिखाई है ना बाइबल के अंदर से, मुझे साबित करके दिखा कि वो बाइबल के अंदर से किधर गई हैं। तेरे पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, या तो तुझे मानना पड़ेगा कि बाइबल कम है, इनकम्प्लीट है, तो फिर छोड़ बाइबल को भी, सीधी तरह मुल्हद हो, क्यों ईसाइयों के पीछे छुपता है, या तुझे कहना पड़ेगा नहीं जी वो मनसूख हो गई थी इसलिए उन किताबों को निकाल दिया गया। तो फिर तू उसी स्टेज पर आ जाएगा जिस स्टेज पर तू मुसलमानों पर एतराज कर रहा है, फिर मुंह बंद रख। तेरे पास सवाए 2 जवाबों के और कोई भी जवाब नहीं है। तीसरा जवाब हुआ था मुझे बता दें। अब ये देखें, सही बुखारी की 6440 हदीस है, वही उबई हैं कि जिनको सबसे पहले ये आयतें पढ़ने का, वो जो आयतें जो इब्ने अब्बास, अनस बिन मालिक, अबू मूसा अशरी, वही 2 सूरतों के बारे में जो शक पढ़ रहा है, वो सबसे पहले पता किसको सुनाई थी? उबई बिन काब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, साहबी को। उबई कहते हैं काला, इन आयतों को, सही बुखारी 6440 आप पढ़ लें, कहते हैं इन आयतों को, कौन सी? वो जो अबू मूसा अशरी 2 सूरतें कह रहे हैं, इब्ने अब्बास कह रहे हैं कि कुरान से है कि नहीं, अनस बिन मालिक कह रहे हैं। तो इस रवायत के अंदर मैंने 2 राइट साइड के ऊपर 2 रावियों को हाईलाइट किया, दोनों सहाबी हैं। यानी अनस बिन मालिक को ये कहां से शुबा पड़ा? उबई बिन काब से। वो कहते हैं काला कुन्ना नरा हाजा मिनल कुरान, हम इन सूरतों को और आयतों को कुरान से ही समझते रहे, हत्ता नज़लत अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल, वो पूरी आयत उतरी। अब ये कह रहा था ना जी वो किधर है नहीं आयतें, अखा डेले कट के वेख ए आयता नहीं, ऐसा ही बुखारी च लिखी है। तो तुम कहते हो ना कि वो नहीं आयतें कहां हैं, नहीं आयतें कहां हैं उन सूरतों के बदले, ये है सूरत। और इस सूरत के मुकाबले में चैलेंज करता हूं, पूरी बाइबल के अंदर से कोई एक चैप्टर निकाल के मुझे दिखा दे जो सूरह अल हाकुमुत तकासुर का मुकाबला कर सके। जब चैलेंज करता हूं मैं। ये मसला हजरत उबई को लगा। क्यों लगा? अब मैं आपको एक डिटेल बताता हूं। हदीस हुआ कुछ यूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने कहा कि उबई बिन काब को बुलाओ और उस पर कुरान पढ़ो, यानी उसको कुरान पढ़कर सुनाओ। अब मैं आपको एक हदीस दिखाता हूं सुनन तिरमिज़ी की, जो इस मसले को और खोल देगी कि ये आयतें वहीं भी पढ़ी गई हैं, सारी आयतें। सुनन तिरमिज़ी की, जामा तिरमिज़ी की हदीस है आपके सामने 3898, इन्नल्लाह अमरनी अन अक़रा अलैकल कुरान। उबई बिन काब कहते हैं कि मुझे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया और कहा कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है मैं तेरे पे कुरान पढ़ूं। फ़क़रा अलैहि, उबई बिन काब कहते हैं तो उन्होंने मुझ पर पढ़ा। कौन सी आयत? लम यकुनिल लज़ीना कफरू। अब वो मैंने उसको राइट साइड के ऊपर हाईलाइट किया है और इंग्लिश में लेफ्ट साइड के ऊपर किया, एंड ही रिसाइटेड इन इट, उन सूरत जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबई बिन काब को बुलाकर कुरान पढ़ा। उबई बिन काब ने कहा कि उसके अंदर ये आयतें भी थीं, से मुराद ये है कि जब वो पढ़ रहे थे ये भी साथ पढ़ रहे थे। इससे 2 मसले समझ आते हैं। एक ये कि उबई बिन काब को ये लगा कि जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़ रहे थे तो वो भी पढ़ा, तो मुराद ये है वो भी कुरान है। या ये हो सकता है कि उनको भी आयतें माना मगर बाद में मनसूख तिलावत हो गई, जो कि मैं आगे साबित करता जाऊंगा। और तो 2 जगह पर राइट साइड के ऊपर मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसीलिए किया है कि ये दोनों वही आयतें हैं जिन आयतों को सही मुस्लिम के अंदर बयान किया है कि जी हमें वो सिर्फ वो आयतें याद रह गई। सो ये सारा चक्कर, ये सारा शुबा जो है, या ये सारी कंफ्यूजन जो है, वो उबई बिन काब ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान पढ़ते सुना तो उन्होंने समझा
دو چیزیں ہو سکتی ہے نا, ایک مدرج میں نے آپ کو کہا ہے اور ایک منسوخ التلاوہ کا کلیہ یہاں پر لگتا ہے. سیکنڈ رائٹ سائڈ کا سیکنڈ ہائی لائٹ ہے, وہ کہا ہے وَقَرَا عَلَيْهِ, اور پڑھا اس پر لَوْ أَنَّ لِبْنِ آدم وَادِيًا مِّن مَالٍ, وہی بالکل الفاظ ہیں جو اس ابو موسیٰ اشعری جو صحیح مسلم کی 1050 پر جو اعتراض اٹھا رہا ہے, وہی جوابات ہیں سارے, یہاں پر کلیئر کیا ہوا ہے کہ یہ آیتیں تھیں. میں نے آپ کو دکھا دیا کہ اس کے بدلے کیا آئی تھی, سورہ تکاثر آئی تھی جو بدل دیا گیا. قرآن میں اللہ نے دو جگہ پر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آیت کے بدلے آیت بھیجتے ہیں اور اس مضمون کو زیادہ بیان کرنے کے لیے. یہ آپ کے سامنے سورہ نحل ہے, چیپٹر 16 ورس 101. اللہ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا بَدَّلْنَا آیَةً مَكَانَ آیَةٍ, جب ہم ایک آیت کو بدلتے ہیں اس کی جگہ دوسری آیت لاتے ہیں یا دوسری آیت آتی ہے. وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ, اللہ تعالیٰ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کو کیا نازل کرنا ہے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ, وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں, اس ایڈم سیکر جیسے جاہل بھونڈے, وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں جی دیکھو جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ, بل اکثرهم لا يعلمون, اکثر لوگوں کو علم ہی نہیں ہے کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے. اب اس کی حکمت میں بائبل سے کھول کے بتاؤں گا بچے, آدم سیکر, میں بائبل سے کھول کے بتاؤں گا کہ ناسخ اور منسوخ کی حکمت کیا ہوتی ہے. دوسری آیت لے لیں, سورہ بقرہ کی آیت 106. اللہ فرماتے ہیں ما ننسخ من آیت او ننسیها نأتی بخیر منها او مثلها. اللہ کہتے ہیں ہم کسی, none of our revelations do we abrogate or cause to be forgotten, but we substitute something better or similar. اللہ کہتے ہیں ہم کوئی بھی آیت نہ بھلاتے ہیں, یعنی بلوا دیتے ہیں لوگوں سے, اور نہ ان کو منسوخ کرتے ہیں, مگر اس کی جگہ اس جیسی یا اس سے بہتر لے آتے ہیں. اگر اب تم کہو کہ جی پہلے والی گھٹیا تھی نعوذ باللہ, یا پہلے والی بری تھی, تو پھر ہم تم سے بائبل سے بھی سوال کریں گے, بیٹا ٹھنڈ رکھ, ابھی کریں گے. اچھا, فتح الباری کے اندر بھی, چونکہ یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر بھی ہے, تو فتح الباری کی یہ آپ کے سامنے جناب ابن حجر اسقلانی ہے, اور یہ پرانے بزرگ ہیں, 20ویں جلد آپ کے سامنے ہے فتح الباری کی, اور انہوں نے اسی حدیث کو جس کو میں صحیح بخاری سے 6440 سے بیان کر رہا ہوں, اس کی شرح کے اندر یہ لکھتے ہیں 6440 اور پیج ہے 61, 20ویں جلد ہے. یہ دیکھیں جو میں نے ہائی لائٹ کیا, وہ کہتے ہیں اوپر سے جو آپ جملے پڑھیں گے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ ظن جو ہوا تھا اس کا وہ جواب دے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں وَوَجْهُ ظَنِّهِمْ أَنَّ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ مِنَ الْقُرْآنِ, وہ کہتے ہیں صحابہ کرام کا جو ظن کے لفظ استعمال کیے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے قرآن میں سے ہو, وہ اس لیے ہے کہ ما تضمنه من ذم الحرص على الاستكثار من جمع المال. وہ کہتے ہیں کیونکہ جو موضوع اس آیت کے اندر بیان کیا گیا تھا نا, اس میں دنیا سے نفرت, مال کو جمع کرنے سے نفرت, وَالتَّقْرِيبِ بِالْمَوْتِ الَّذِي يَقْطَعُ ذَلِكَ, اور موت کی ہیبت بیان کی گئی تھی کیونکہ یہ ان ساری خوشیوں کو کاٹ کر رکھ دیتی ہے جو دنیا میں آپ کو ملوث کرتی ہے. وَلَا بُدَّ لِكُلِّ أَحَدٍ مِّنْهُ, اور ہر چیز اس میں سے ضروری ہے. فَلَمَّا نَزَلَتْ هَذِهِ السُّورَةُ, جب یہ سورت نازل ہوئی, وَتَضَمَّنَتْ مَعْنَ ذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ, اور جب کون سی سورت نازل ہوئی, أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ, وَتَضَمَّنَتْ مَعْنَ ذَلِكَ مَعَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ, تو اس میں وہ چیزیں شامل ہو گئیں جو اس معنی کو اور زیادت کے ساتھ, جامعیت کے ساتھ, معنیت کے ساتھ, فصاحت اور بلاغت کے ساتھ بیان کرتی تھی. عَلِمُوا, صحابہ کو پتا چل گیا, ان الاول من کلام النبی, ان کو پتا چل گیا کہ پہلی جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے وہ آپ کی اپنی تفسیر اور تشریح تھی. یہ جلال الدین سیوطی صاحب جو کہ 10ویں صدی کے بہت بڑے امام قرآن کے حوالے سے الاتقان فی علوم القرآن میں لکھتے ہیں مدرج کے حوالے سے. یہ پورا چیپٹر آپ پڑھیں گے, معرفت المتواتر والمشہور والاحاد والشاذ والموضوع والمدرج, 6 قسمیں بیان کی ہیں. وہ کہتا ہے ظاہر علی سادس یشبہ من انواع الحدیث المدرج, وہ کہتے ہیں چھٹی جو قسم میں بیان کرنے لگا ہوں وہ حدیث کے اندر بھی چلتی ہے, کیونکہ حدیث کے اندر دیکھیں کوئی بھی چیز, کوئی مضمون جب آپ بیان کرتے ہیں تو آپ اس پر کمنٹری کرتے ہیں. آپ کے اسٹوڈنٹس غلط فہمی کا شکار ہو سکتے ہیں کہ یہ کمنٹری سیپریٹ تھی یا یہ اس کا حصہ تھی, یہ شبہ پڑتا ہے, اور اسٹوڈنٹس بڑے اچھے سے اس چیز کو سمجھ سکتے ہیں. ہاں, آدم جیسے جاہل جن کو چھنکنے کا نہیں پتا وہ علیحدہ بات. وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ, پہلی لائن دیکھیں, وَهُوَ مَا زِيدَ فِي الْقِرَاءَاتِ عَلَى وَجْهِ التَّفْسِيرِ, یہ وہ آیتیں یا وہ صورتیں بن جاتی ہیں یا وہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ وہ الفاظ تفسیر کے لیے بیان کیے گئے تھے وہ قرات کا حصہ بن جاتے ہیں, جبکہ صحابہ بعد میں یا پھر علماء چھانٹی کر کے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ تفسیر تھی, یہ آیت تھی. اسی طرح قرآن جمع کیا گیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ نے کھل کر بیان کر دیا کہ بھئی یہ آیت رکھنی ہے اور یہ آیت نہیں رکھنی. اور اس پر اگر کسی نے میرا پروگرام دیکھنا تو کمپائلیشن آف قرآن 1.25 گھنٹے کے اندر میں نے کھول کر بیان کر دیا کہ قرآن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر جمع ہو گیا تھا اور اس کے ثبوت دیے میں نے. اچھا, آخری جو الفاظ ہے وہ آپ نے پڑھنے ہیں. وہ کہتے ہیں راویوں کو بعض جگہ پر شبہ پڑا تو انہوں نے اس کو قرآن کا حصہ سمجھ لیا, مگر وہ ملحقہ عبارتیں تھیں. اب آگے دیکھیں, وہ کہتے ہیں وَكَانَ ابن الجزری فی آخری کلامہ وَرُبَّمَا كَانُوا يُدْخِلُونَ التَّفْسِيرَ فِي الْقِرَاءَاتِ إِيضَاحًا وَبَيَانًا, وہ کہتے ہیں بعض دفعہ مفسرین
یا جو اس وقت صحابہ کے اسٹوڈنٹ تھے وہ وضاحت کے لیے، ایکسپلینیشن کے لیے اور الیبوریشن کے لیے، ڈیٹیل کے لیے اس کو تفسیر میں داخل کرتے تھے. لِأَنَّهُمْ مُحَقِّقُونَ لِمَا تُلَقُّوهُ عَنِ النَّبِيِّ قُرْآنًا، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ قرآن کیا ہے اور غیر قرآن کیا ہے. اب آپ کے سامنے رکھتا ہوں نسخ کی تیسری قسم. اتقان فی علوم القرآن میں صفحہ 470 پر امام جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ضرب الثالث، نسخ کی تیسری قسم ہے ما نسخ تلاوتہ دون حکمہ، کہ حکم باقی رہے، تلاوت منسوخ ہو جائے. اب جب الحاکم التکاثر آئی وہ تلاوت آ گئی اور حکم اس کے اندر شامل ہو گیا، یعنی پچھلی صورتوں کی تلاوت منسوخ ہو گئی مگر ان کا حکم کیا تھا؟ حکم یہ تھا کہ دنیا سے دور ہو جاؤ، مال سے دور ہو جاؤ، موت کو یاد کرو، اللہ سے لو لگاؤ. یہ سارا حکم الحاکم التکاثر حتی زرتم المقابر ان کے اندر آ گیا. تو اسی لیے نسخ کی یہ تیسری قسم. اتقان کے اندر ایک بڑا پیارا جملہ ہے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اس حوالے سے یہ یاد رکھیں کہ قرآن کو جو جمع کرنا ہے نا، بہت پیارے طریقے سے قرآن کو جمع کیا گیا، یہ سوچ بھی نہیں سکتے. ایک معجزہ ہے قرآن کو جس طریقے سے اللہ نے محفوظ کیا ہے، اور کس طریقے سے اس کے ارد گرد سے جو روایات تھیں یا جو غلط چیزیں تھیں ان کو چھانٹ کر علیحدہ کر دیا. ایون یعنی جن کی تلاوت منسوخ ہو گئی تھی وہ آیتیں بھی اللہ نے کس طریقے سے غائب کی ہیں، لوگوں کے ذہنوں سے بلا دی ہیں. مجھے یہ بتائیں، میں ابھی سوال پوچھتا ہوں اور یہ میرا سوال اتنا لاجیکل ہے کہ ہر جو منصف مزاج یا نیوٹرل بندہ ہے، ان بائسڈ، اس بندے کو یہ دل کو چھوئے گا اگر وہ تسلی سے سوچے. یار ایک پاکستان کا، انڈیا کا بچہ 8 سال کا، 9 سال کا، 10 سال کا، جس کو عربی بھی نہیں آتی، ٹرانسلیشن بھی نہیں آتی، وہ قرآن پورے کا پورا حفظ کر جاتا ہے، پورے کا پورا. صحابہ کرام نے اپنی زندگیوں کے اندر قرآن حفظ کیا. وہ یہ ممکن کیسے ہے کہ ابو موسیٰ اشعری کو وہ 2 صورتیں بھول گئیں؟ چلو ان کو بھول گئیں، انس بن مالک کو بھول گئیں، ابن عباس کو بھول گئیں، اتنے بڑے بڑے لوگوں، ابی بن کعب کو بھول گئیں، وہ کسی ایک کو بھی یاد نہیں رہی. آج ہمارے 8-9 سال کا بچہ قرآن. اس کا مطلب کیا ہے کہ جب وہ آیتیں منسوخ تلاوت ہوئیں اللہ نے ان کے ذہنوں سے اس کو اٹھا لیا. اور ابھی میں آپ کو روایت بھی دکھاؤں گا، دیکھیے گا ذرا، آپ کو ایک معجزاتی کرشمہ بھی دکھاتے ہیں. اتقان کے اندر اس کی طرف اشارہ بھی کیا ہے. صفحہ 472 پر امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں کہ ابو بکر رازی بہت بڑے امام ہیں، وہ کہتے ہیں نسخ الرسم والتلاوہ، رسم اور تلاوت یعنی قرآن کے حروف وہ نسخ کر دیے جاتے ہیں. انما یکون بان ینسیہم اللہ ایاہ، یہ اس لیے ہوتا تھا کہ اللہ ان کو بھلا دیتا تھا، اللہ ان آیتوں کو بھلا دیتا تھا، لوگوں کو بھلا دیتا تھا کہ ان کے ذہنوں سے وہ محو ہونا شروع ہو جاتی تھی. یعنی اتنے بلا کے حافظے تھے صحابہ کرام کے، ایون ان کو اپنے اونٹوں کی نسلوں کا پتہ ہوتا تھا کہ اس کا کراس ہم نے کس سے کروایا تھا، یہ کس نسل کا ہے. اور جو ان کے بڑے بڑے شعراء ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بلا کا اتنا حافظہ تھا عربوں کا، ہزاروں شعر دیوان جو ہے ان کو زبانی یاد ہوتے تھے. وہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ان کو 2 صورتیں بھول گئیں؟ سوائے اس کے کہ اللہ ان کے دلوں سے اس صورت کو اٹھا لیتا تھا. کیوں؟ کیونکہ منسوخ التلاوت تھی، اور ان کے وہم و گمان سے اللہ ان چیزوں کو اٹھا لیتا تھا. وَيَأْمُرُهُمْ بِالْإِعْرَاضِ عَنْ تِلَاوَتِهِ وَكَتْبِهِ فِي الْمَصْحَفِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی تلاوت سے اور ان کو قرآن میں لکھنے سے منع فرما دیا تھا. آخری 2 لائنیں جو ہائی لائٹڈ پڑھے، ثُمَّ يُنْسِيَهُ اللَّهُ النَّاسَ، اللہ نے لوگوں کو بلا دیا تھا کہ وہ پڑھ نہیں پاتے تھے. وَيَرْفَعُهُ مِنْ أَذْهَانِهِمْ، ان کے ذہنوں سے ہی ان پوری صورتوں کو اللہ نے اٹھا لیا. وَغَيْرَ جَائِزٍ نَسْخُ شَيْءٍ مِنَ الْقُرْآنِ بَعْدَ وفات النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میری جان قربان، فرماتے ہیں امام سیوطی کہ اس کے بعد قرآن میں نسخ کرنا آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بعد ناجائز ہو گیا. اب میں آپ کو ایک حدیث، آپ کہہ سکتے ہیں جی یہ اماموں نے لکھ دیا تو یہ کہہ رہا جی بلا دیا، اور یہ اللہ کا معجزہ تھا یا قرآن کا معجزہ تھا کہ لوگوں کے دلوں سے بلا دیا گیا، ورنہ وہ اتنے بلا کے حافظ تھے. آپ کو ایک روایت دکھا دیتا ہوں، المعجم الکبیر امام طبرانی کی، اور یہ کون سی صدی کے ہیں؟ 3 اور 4 صدی کے، 360 کے متوفہ ہیں. یہ جلد ہے 12 مکتبہ ابن تیمیہ کی. اس کی حدیث نمبر میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. حدیث نمبر ہے جناب 13141 صفحہ 288 کے اوپر، لمبی حدیث. 2 بندے سالم بن ان ابی کہتے ہیں قرأ رجلان من الانصار سورۃ اقرأہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وکانا یقرآن بہما. سالم کہتے ہیں، اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ 2 بندے انصار میں سے ایک سورت تلاوت کیا کرتے تھے، اور اس تلاوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سکھایا تھا. وکانا یقرآن بہما، اور وہ ان کے ساتھ مسلسل تلاوت کرتے رہتے تھے. جیسے مسلمان سورہ اخلاص پڑھتے رہتے ہیں، سورہ فیل پڑھتے رہتے ہیں، تو یہ کبھی بھول سکتی ہے؟ اس طرح ان کو وہ صورتیں یاد تھیں. یہاں یہ کہا جا رہا ہے وہ دونوں صحابی بھائی ہوں گے، انصار میں سے تھے یا کوئی بھی ہو سکتے ہیں، دونوں کھڑے ہوئے اور دونوں نے نماز پڑھنی شروع کی رات کی. فلم یقدرا منہا علی حرفن، ان صورتوں پر وہ قادر ہی نہیں ہوئے، ایک حرف نہیں پڑھ سکے.
فَأَصْبَحَا غَادِيَيْنِ عَلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَذَكَرَا لَهُ ذَلِكَ، دونوں نے صبح کی اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوئے اور دونوں نے اس واقعے کو ذکر کیا کہ ہم یہ سورت پڑھنا چاہ رہے تھے، ہماری زبان پر نہیں چڑھ رہی تھی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول نے کہا انہا مما نسخ و انسیا، مگر یہاں ایک ٹیکنیک بیان کی جا رہی ہے حدیث کے اندر باقاعدہ کہ جناب کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان صورتوں کو لوگوں کے ذہنوں اور دلوں سے اٹھا لیا تھا. انہا مما نسخ و انسیا، یہ ان صورتوں میں سے تھی جن کو منسوخ کر دیا گیا اور اللہ نے بلا دیا. اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طریقے سے اللہ کے پلان میں یہ چیز شامل تھی کہ پہلے ایک آیت آئے گی، پھر ایک صورت آئے گی، اور کس طریقے سے جب اس کی ایک اہمیت اور اس کا مضمون آشکار ہو جائے گا، پھر اس سے جامعیت اور مانعیت اور فصاحت اور بلاغت اور ایک کمپلیٹ کمپریہنسو اور کنسائز فارم کے اندر ایکسٹریکٹ نکال کے ایک صورت دے دی جائے گی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر.